مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کا باب۔ مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنے کا باب، یہ عنوان قائم کیا امام ابن ماجہ نے، اور اس عنوان کے تحت وہ ابن ماجہ شریف کی 1763 نمبر حدیث لائے، جس میں وہ یہ بیان کریں گے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا مہمان بنے تو جب وہ مہمان بنے تو کیا اس کے لیے روزہ رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جس کے راوی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نزل الرجل بقوم فلا يصوم الا باذنهم، جب کوئی شخص کسی قوم کا مہمان بنے فلا يصوم الا باذنهم، تو وہ ان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ یہ حدیث اپنے معنی میں ظاہر ہے، اور اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا۔ اپنی سند کے اعتبار سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے یہ صحیح ہے کہ جب کوئی شخص کسی جگہ کا مہمان بنے، کسی ایک فرد کا، کسی قبیلے کا، کسی قوم کا، کسی برادری کا، یعنی مشترکہ مہمان ہو یا انفرادی مہمان ہو، جب کوئی بندہ کسی کے ہاں مہمان بنے تو وہ اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، ان کی طبیعت ہوتی ہے، وہ روزے کثرت سے رکھتے ہیں، تو اگر وہ اس کی طبیعت ہو کثرت سے روزہ رکھنے والی اور وہ اکثر و بیشتر نفلی روزے رکھتا ہو، تو جب وہ کسی کا مہمان بنے تو پھر وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو پھر میزبان سے اجازت لے، میزبان کو بتائے کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے۔ اگر میزبان اجازت دے دے تو مہمان روزہ رکھ لے، اور اگر میزبان اجازت نہ دے تو مہمان روزہ نہ رکھے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے میزبان کی اجازت سے مہمان کے روزے کو مشروط کرنے کی، یہ بات ہو رہی ہے نفلی روزوں کی، ماہ رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہے۔ ماہ رمضان کا روزہ تو فرض ہے، وہ ظاہر ہے میزبان نے بھی رکھنا ہے، اور اگر مہمان رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ لے۔ یہ روزوں کی جو بات ہے یہ ماہ رمضان کی بات نہیں ہو رہی، ماہ رمضان کے علاوہ باقی سال کے جو دن ہیں، مہینے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ہاں ماہ رمضان کے علاوہ کے دنوں میں مہمان بنے تو وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو وہ میزبان سے پوچھے، اجازت لے، پھر روزہ رکھے۔ وجہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میزبان نے مہمان کو انواع و اقسام قسم کے کھانے کھلانے کا سوچ رکھا ہو، اور اس کی خوب خاطر تواضع کا ارادہ رکھتا ہو، اور اس سے اپنی محبت کے اظہار کے لیے انواع و اقسام کی دعوت کھلانا چاہتا ہو، دوپہر کو بھی، شام کو بھی، اور دوپہر اور شام کے درمیانی میں عصر کے بعد بھی کچھ کھانے کو پیش کر دے، ظہر سے پہلے بھی پیش کر دے، ظہر کے بعد بھی پیش کر دے، یعنی وہ سارا دن خدمت کرنا چاہتا ہو، اور مہمان صاحب کہیں جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے۔ تو اس طرح میزبان جو خدمت کرنا چاہتا ہے، جو خوب خاطر تواضع کرنا چاہتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ کہے گا میں نے تو ان کے لیے بڑا اہتمام کر رکھا ہے، اور میں ان کی خوب خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ صاحب جو ہیں یہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مہمان سے پوچھ کے روزہ رکھا جائے تاکہ جو میزبان کے دل میں ارمان ہیں خدمت کے، خاطر تواضع کے، وہ غلط نہ ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہمان روزہ رکھے گا
تو وہاں پھر سحری کا بندوبست بھی ہوگا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ مہمان پانی سے روزہ رکھ لے یا بغیر سحری کیے روزہ رکھ لے، تو سحری کے بغیر روزہ رکھنا یہ نبھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر مہمان کسی کے ہاں جائے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہو تو میزبان کو پھر اس کی سحری کا انتظام کرنا پڑے گا۔ رمضان تو ہے نہیں کہ وہ ایک معمول بنا ہوتا ہے، رمضان کے علاوہ تو سحری کے ٹائم اٹھنے کا معمول نہیں ہوتا۔ تو جب مہمان روزہ رکھنا چاہے گا اور میزبان کے ہاں سحری کے وقت سحری کا کوئی بندوبست نہیں ہے، حالات ایسے نہیں ہے کہ پچھلی رات کو اٹھ کے اس کے لیے سحری بنائی جائے، کھانا بنایا جائے، جگہوں کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے، تو وہ مہمان کو خواہ مخواہ کی تکلیف میں مبتلا کرنا ہوگا کہ مہمان اس کے گھر والے، میزبان کے گھر والے اٹھیں گے پچھلی رات، ایک اسپیشلی ایک بندے کے لیے سحری کا انتظام کریں گے۔ یہ مہمان کو میزبان ایسے خواہ مخواہ کی مشقت میں مبتلا کرے گا۔ تو خواہ مخواہ کی مشقت سے بچانے کے لیے اور میزبان کے دل میں اگر مہمان کی خدمت کے ارمان ہیں تو انہیں پورا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق سے بھرپور اور معاشرتی حسن سے بھرپور یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان بنے اور اس کے روزہ رکھنے کا معمول ہو، یعنی نفلی روزہ رکھنے کا معمول ہو، تو وہ پھر میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے کہ کسی بھی اعتبار سے میزبان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میزبان کے دل میں اس کی خدمت کے ارمان ہیں، وہ روزہ رکھ لے گا تو وہ ارمان پورے نہیں ہوں گے، اس صورت میں بھی میزبان کو تکلیف ہوگی۔ اور اگر مہمان کو روزہ رکھوائے گا، سحری کا بندوبست پراپر نہیں کر پائے گا تو میزبان مہمان کو بوجھ سمجھے گا، کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا یہ ایک بوجھ ہے، ایک مشقت ہے، اس صورت میں بھی میزبان کو تکلیف ہوگی۔ لہذا دونوں صورتوں کو بیلنس رکھنے کے لیے اور معاشرتی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے اور کسی کو اپنی خواہش کی خاطر خواہ مخواہ تکلیف میں مبتلا کرنے سے بچانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ہاں مہمان بنے تو وہ اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے تاکہ میزبان خواہ مخواہ کی تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔